نقصان، غم اور گہری جدوجہد کا ایک موسم بعد میں وقت بناتا ہے، میٹھا، لیکن اسی دور کے بیچ میں ہنسنا اور گانا بھی پڑتا ہے۔ نقصان، غم اور جدوجہد انجیل کے گانے اور بلوز طاقتور کا اظہار کرتے ہیں۔ کالی اور افریقی کریبین روایتی روایات میں امید اور نوحہ غیر انسانی تشدد اور غلامی کے جبر، جھنجٹ کے جھگڑے ہونے کے ساتھ واضح اور مضمر شکلوں میں امتیازی سلوک ہے۔ آبائی وطن فلپائن 2 دہائیوں سے زیادہ پہلے اور متحد ممالک میں اس کے بعد کے دوروں میں اہل خانہ اور دوستوں کی گہری محبت اور خوشی کا سامنا کرتا ہوں۔ رفاقت کا ہنسی اشروں سے جاری جدوجہد کے درمیان سیاسی بدعنوانی، غربت، انسانی حقوق، ہنستا گانا اور دوبارہ خواب دیکھنا جدوجہد اور غم کے بعد ہوتا ہے، اور یہ خوشگوار ہے یہاں تک کہ اس سب کے درمیان آزادی ہے، طاقت ہے۔ جب امید کے خانے جلتے رہتے ہیں۔ زبور 126 زبور کے ایک گروپ میں 121 کے ذریعے زبور 134 جسے گانے کہتے ہیں، عروج کا یہ لکیریں عظیم بابل کے جلا وطنی کے طور پر گائی گئی۔ اسیران نے یروشلم میں واپسی کی، کئی دہائیوں بعد کسی چیز سے دور ہے، گھر تھا، حیرت میں تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ بحالی کب ہوگی۔ گانا، چڑھائی، خوشی، ہنسی آزادی کا اظہار کرتی ہے۔ یاتریوں کے پے در پہ نسلیں اسرائیل اور یہودا کے مختلف حصوں سے کئی میل سفر کرتے یروشلم عبادت کے لیے، اور جب وہ پہاڑ کے اوپر داؤد کے شہر کے قریب پہنچے، سیون شریف کے نواح میں وادی قدرون میں بسیں گے۔ پھاٹک اور وادی سے چڑھ جانا جہاں ان کی آنکھیں دروازوں کو دیکھتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے جلا وطن اسرائیلیوں نے کیا تھا۔ وادی سے خدا کی طرف چڑھتے ہوئے گیٹ فرقہ وارانہ جذبے اور انفرادی دل کا اظہار تھا۔ رب کی امید ہے اور زندہ خدا کی امید ہے۔ سامراجی فتح، نو آبادیاتی قبضے اور امید کی آرزو کے درمیان مسیحی دور کی خاموش رہنے والے محکوم لوگوں کو نجات دلانے والے خداوند کی قسم، ایک ایسی حقیقت جو اب ان کے سامنے چمکتی ہے، ایک بار پھر خواب دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔